بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں خوش رکھے، آمین۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ جو کہ تقریباً روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف حشر نشر سے دیا جاتا ہے۔ تو آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتا ہوں۔ عنوان ہے آدم کی کسی روپ میں تحقیر نہ کرنا۔ اخباری اطلاعات کے مطابق سابق عامر پرویز مشرف، جو قوم کو مکے دکھاتا اور مقبول سیاسی قیادت کو خوف کرنے کے متکبرانہ اور رعونت بھرے دعوے کیا کرتا تھا، اس کے سابق مصاحب جو اس کے دور میں گلچھرے اڑاتے رہے، آج وہ ایمرجنسی کے نفاذ کے مشورہ میں شامل ہونے سے یکسر منکر ہو گئے۔ یہ خبر پڑھ کر میں چونکا اور نہ ہی مجھے تعجب ہوا، کیونکہ ہمارا قومی طرز عمل یہی ہے کہ خلیل جبران کے بقول ہر آنے والے کا استقبال شادیانے بجا کر اور ہر جانے والے کو آوازیں کس کے رخصت کرتے ہیں۔ ابن زیاد شہادت حسین کے ارادے سے گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو ایک بڑھیا نے لگام تھام کر کہا، اے بدبخت، تو جانتا ہے تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ زیاد بولا، ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار۔ ہر دور کے یزید کے ساتھی بھی بنے ہیں اور نام بھی ادب سے لیا ہے حسین کا۔ انسان کی حیثیت پانی کے بلبلے سے زیادہ نہیں، لیکن طاقت اور اقتدار کے نشے میں چور ہو کر وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، حالانکہ کبریائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ کسی بشر کا اس پر دعویٰ خود فریبی اور خام خیالی سے زیادہ نہیں۔ اس لیے تو ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ بینک میں اپنی 9 سالہ تعیناتی کے دوران ازبکستان کے شہر سمرقند میں واقع امیر تیمور کے قدیم تاریخی قبرستان شاہ زندہ سے گزرنے کا اتفاق ہوا۔ شاہ زندہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہاں ازبک روایات کے مطابق قاسم ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو رسول اکرم کے چچا زاد بھائی تھے اور جنہیں یہ عظیم شرف حاصل ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نبی پاک کے جسد مبارک کو لحد میں اتارا تھا، وہ یہاں محو خواب ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت دانیال جیسی عظیم المرتبت شخصیت بھی یہاں مدفن ہے۔ اسی شہر میں حضرت امام بخاری اور تیمور لنگ بھی مدفن ہے، جبکہ حضرت بہاؤالدین نقشبندی بخارا میں ہیں۔ سمرقندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قاسم ابن عباس صرف ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، در حقیقت وہ زندہ ہیں اور انہیں قبروں کے ہاتھوں میں کہیں نہ کہیں، انہی مقبروں کے ہاتھوں میں کہیں نہ کہیں رہتے ہیں۔ اس روایت کے زیر اثر اس قبرستان کا نام شاہ زندہ پڑ گیا ہے۔ شاہ زندہ میں اب مقابر کے صرف کھنڈرات باقی ہیں، تاہم ٹوٹی ہوئی دیواروں، محرابوں، ستونوں اور میناروں میں رنگ برنگ سنگ و خشت کے درمیان قرآنی آیات کا نظارہ اس دور کے مخصوص اسلامی فن تعمیر کی جھلکیاں انسان کو مجبور کر دینے کے لیے کافی ہیں، معبود کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن انسان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دینے والی تحریر اس قبرستان کے صدر دروازے کے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے۔ تم خواہ مصر کے فرما روا ہو یا چین کے بادشاہ، آخر میں آنا تمہیں یہی ہے۔ پہاڑی قلعے کے قدموں میں واقع بڑے بڑے ناموں کی انگنت شکستہ قبریں نشان عبرت ہیں۔ شاہ زندہ کیا ہے؟
تا حد نگاہ قبریں ہی قبریں، تا حد خیال موت ہی موت، ہر عمر مرتبہ اور اقسام کے لوگوں سے بھرا ہوا، ہر انسانی خوبی اور خامی کو پہلو میں لیے ہوئے ہے۔ موت برحق ہے، جس نے نبیوں، پیغمبروں اور اولیاء سے بھی رعایت نہیں کی۔ بے شک اس کے باوجود کہ زندگی اور دنیا عارضی اور بے اعتبار چیزیں ہیں اور موت بہرحال آ کر رہنی ہے، پھر باوجود اس سے کہ انسان موت سے خوف زدہ رہتا ہے، پھر بھی دنیا کی محبت میں گرفتار رہتا ہے۔ لوئے لوئے پرلے کڑیے جے تو پانڈا پرنا، شام پئی تے پھر محمد گھر جاندی نے ڈرنا۔ انسان زندگی کے عدم مشقت سے نالا بھی رہتا ہے، لیکن چپکے چپکے اس قید خانے میں اضافے کی دعا بھی کرتا رہتا ہے۔ موت کے خوف کا یہ علم ہے کہ قصص الانبیاء کے مطابق جب موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے آیا تو آپ نے اسے تھپڑ مار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ مالک الموت اپنے رب کے پاس گیا اور عرض کی کہ آپ نے مجھے جس بندے کی روح قبض کرنے بھیجا ہے وہ مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوبارہ اس کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ کسی بکری کی پشت پر ہاتھ رکھے، ان کی مٹھی میں جتنے بال آ جائیں گے اتنے سال مزید مل جائیں گے۔ ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا۔ آپ نے فرمایا یا رب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جواب ملا پھر موت آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر ابھی موت کا حکم قبول ہے۔ حضرت عباس بن تحکان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بشر بن حارث کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس حال میں دنیا میں آیا اور ایسا ہی دنیا سے گیا، یعنی خالی ہاتھ برہنہ بدن۔ ایک ایسا شخص جس نے بستر مرگ پر اپنا لباس بھی اتار کر کسی سائل کے حوالے کر دیا۔ ایک آدمی سعید بن عاص کے پاس کچھ مانگنے آیا اور ضرورت بیان کی، آپ نے اسے 500 درہم دینے کا حکم دیا۔ نوکر نے پوچھا درہم یا دینار؟ تو بولے میرا تو درہم کا خیال تھا، لیکن تجھے بھی شک ہوا ہے اور شاید سائل نے بھی سن لیا ہو، اس لیے دینار ہی دے دو۔ سائل یہ سن کر چیخ اٹھا تو سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو روتا کیوں ہے؟ تو بولا اس لیے روتا ہوں کہ تیرے جیسا سخی بھی اس زمین میں اترے گا اور مٹی اسے کھائے گی۔ زمین کو بھی انسانی گوشت کا نشہ ہے، یقین نہ آئے تو جا کر قبرستانوں کو غور سے دیکھو۔ ہر ایک ذرہ بچا کے رکھنا کہ جانے کس دن زمین مٹی کی واپسی کا سوال کر دے۔ اب آئیے پاکستان پر ٹھنڈے ٹھار کمروں میں گوچی اور ارمانی کے سوٹ پہنے ہمارے بابوں کی سوچ پر جیسے اللہ تعالیٰ نے تالے لگا دیے ہیں۔ یہ انسانوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک روا رکھتے ہیں اور انہیں اچھوت سمجھتے ہیں۔ سائلوں کو اپنے دفتر کے باہر کوٹھی کے برآمدے میں گھنٹوں انتظار کروانے کے باوجود ان کے ساتھ انصاف کی بجائے توہین آمیز سلوک روا رکھتے ہیں۔ وہ مقابل کا سٹیٹس دیکھ کر اس سے انگلی یا ہاتھ ملاتے ہیں اور وہ عالم اقتدار میں خدا کی زمین پر اس طرح اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں جیسے یہ زمین صرف انہی کے چلنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ جب وہ ریٹائر ہوں گے تو یہی لوگ ان کے قریب سے منہ پھیر کر گزر جائیں گے، ان کے کان ٹیلی فون کی گھنٹی سننے کو ترس جائیں گے۔ ایک دن ان کا سارا کر و فر، سارا روب اور دبدبہ اور ساری بادشاہیاں ان کے فانی جسم سمیت خاک میں مل جائیں گی۔ وقت انہیں ملازمت سے، بیوی گھر سے اور بال بچے حرام کی کمائی ہوئی دولت سے بے دخل کر دیں گے اور وہ اپنے لاشیں اٹھاتے ہوئے
لاہور جم خانہ کے چاندنی لاؤنج، اسلام آباد کلب کے ڈائننگ ہال، کراچی کلب یا ڈی ایچ اے کے کرسٹل سے سجے آرائشی ڈیکوریشن پیسز کے درمیان تنہا ویران خلا میں گھورتے رہیں گے، اور ایک دن انہیں چارپائی پر ڈال کر 4 آدمی میانی صاحب چھوڑ آئیں گے۔ چونکہ ساری زندگی ان سے کوئی خار خیر سرزد نہیں ہوا، سو وہ بھولی داستان بن جائیں گے۔ یاد رکھیے، تاریخ صرف ان چیزوں پر رکتی ہے جہاں انسانوں کے نجات دہندہ سوئے ہوتے ہیں۔ مرنا ہر انسان نے ہے، لیکن جیتا کوئی کوئی ہے۔ مرتا ہر انسان ہے، لیکن جیتا کوئی کوئی ہے۔ مقامی عبرت ہے کہ نمرود جیسا بادشاہ حقیر سے مچھر کے ہاتھوں ذلیل ہو کر مرا، اسکندر اعظم جسے لاکھوں سپاہیوں کے لشکر شکست نہ دے سکے، بھالے کے ایک معمولی زخم سے ہلاک ہو گیا۔ ہٹلر جیسا خودکشی پر مجبور ہوا۔ بوناپارٹ سینٹ ہیلینا میں بے بسی کی موت مرا۔ آخر ابراہم لنکن کا قاتل کہاں کا سپہ سالار تھا؟ بھٹو نے کس جنگ میں جان گنوائی؟ اندرا گاندھی کو مارنے والے پورس کون تھے؟ جنرل ضیاء کو کس کی موت نے آن گھیرا تھا؟ پاکستان کے ٹیکسوں پر پلنے والے ان فرعونوں کی آمریت کا یہ عالم ہے کہ عام پاکستانی تو دور کی بات، انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کے اخلاص و نیک نیتی، انتخابی نعرے اور مریم نواز کے خواب یوتھ قرضہ اسکیم کو بھی اپنی نوکر شاہی چالوں سے چکنا چور کر دیا ہے۔ افسر شاہی کا بے نام سا پلہ جو خفیہ طور پر اندر ہی اندر ان کے درمیان پرورش پا رہا ہے، ایک دم انگڑائی لے کر جوان ہو گیا اور دم اکڑا کر، چھاتی پھلا کر، تھوتنی اٹھا کر بولے کتے کی طرح بے تحاشا بھونک بھونک کر کہنے لگا کہ دیکھا پھر، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان بے اعتبار غریبوں کو قرضے بلا کیسے دیے جا سکتے ہیں۔ ناقدین کے مطابق یہ اسکیم اپنی موت آپ مر چکی ہے، جبکہ نیشنل بینک کے شہزاد اختر شامی کے بقول اسکیم وقتی طور پر سکتے میں چلی گئی تھی۔ 28 مئی کو 5350 نوجوانوں کو قرضے جاری کر دیے جائیں گے۔ یہ ہمارے یہ ذہین و فطین بینکار 1 سال گزرنے کے باوجود پاکستان کے 1.5 کروڑ بے روزگاروں میں سے 5000 نوجوان نہیں چن پائے جنہیں اس قرضے کا مستحق قرار دیا جا سکے۔ پاکستان کی 18 کروڑ آبادی میں ایک بھی ڈاکٹر یونس نہیں جو ایک نئے گرامین کی بنیاد رکھ سکے۔ غریب خواہ بنگلہ دیش کا ہو یا پاکستان کا، وہ سرمایہ دار، بزنس مین اور جاگیردار سے کہیں زیادہ ایماندار ہوتا ہے۔ کوئی جو پاکستان کے غریبوں پر بھی اعتماد کرے کوئی ہے؟ محترم نواز شریف صاحب، آپ ریت کے گھڑوں میں پانی جمع کرنے اور دلدل پر عمارت تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خرابی انجن میں نہیں، ڈرائیور کی نیت میں ہے، جو آبجیکشن لگا کر ہر فائل واپس کر دیتا ہے۔ سامعین، یہ مضمون آج سے چند سال پہلے لکھا گیا ہے۔ جی، افسر شاہی کے یہ کارندے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ قدرت نے انہیں غریب کی خدمت کا نادر موقع فراہم کیا ہے جس سے وہ اپنی عاقبت سنوار سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہم جتنے دل راضی کریں گے اتنے ہی ہماری قبر میں چراغ جلیں گے۔ ہماری نیکیاں ہی ہمارے مزار روشن کرتی ہیں۔ حالانکہ مرتا ہر انسان ہے، لیکن جیتا کوئی کوئی ہے۔ لیکن شاید یہ لوگ زندگی فرعونوں کی چاہتے ہیں اور عاقبت موسیٰ کی علیہ السلام کی۔ سکہ راج الوقت تو یہی ہے کہ کامیاب بیوروکریٹ بننے کے لیے آج کل 25% یاری، 50% عیاری اور 25% نہاری درکار ہوتی ہے۔ لیکن قانون قدرت ابدی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جوانی میں ہمیں بڑھاپے اور عروج میں زوال کو یاد رکھنا چاہیے، ورنہ کم از کم شاہ زندہ قبرستان کے ماتھے پر
نشان عبرت کی مانند درج یہ مقولہ تو بہرحال پیش نظر رکھنا چاہیے، تم مصر کے فرما روا ہو یا چین کے بادشاہ، آخر تم کو آنا یہی ہے، سو آدم کی کسی روپ میں تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کر۔ ناظرین و سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا آدم کی کسی روپ میں تحقیر نہ کرنا، اور یہ مضمون جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف حشر نشر سے لیا گیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی، جس پر یہ ولاگ اپلوڈ کیا گیا ہے، کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ آئندہ ایسے دلچسپ